میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہیں اور موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں مسلمانوں کو ایسے برے حالات میں کیا کرنا چاہیے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات آج کے دور میں کیوں خراب ہیں اور آج کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں جواب دینے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن مسلم یا غیر مسلم اور خاص طور پہ مسلم اس جواب کو دھیان سے سنیں۔ اگر آج کے موجودہ حالات میں جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اگر ذلیل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اور موت کے بعد جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیں، اور جو بھی ہمارے غیر مسلمان بھائی سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، ان کے لیے بھی ضرورت ہے۔ سب کا مالک ایک ہے، سچائی کے راستے کی سب کو ضرورت ہے، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر اپنا چینل بنا کر جس طریقے سے بھی وہ چاہیں اسلام کی سچائی کو پھیلا سکتے ہیں، ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگی، کوئی بھی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ہمارا چینل چلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم کو پھیلانا مقصد ہے۔ تو ہماری طرف سے اجازت ہے، وہ اسلام دھرم کی سچائی پھیلا سکتے ہیں، خود بھی پھیلائیں اور جتنا ہو سکے اوروں کو بتائیں، سچائی کو اتنا پھیلائیں کہ کوئی مٹا نہ سکے۔ تو میرے بھائیو، شیطان دشمن ہے سچائی کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی شکل میں شیطان کتنے دشمنی نبھا رہے ہیں اسلام سے۔ اس لیے ہمارے ایک دو چینل ہیں، یہ میں چاہتا ہوں، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں سے کہوں، لوگوں کو بتاؤں۔ اس کے اندر بہت باریکی سے ہزاروں ویڈیو ہیں اور باریکی سے اللہ کا علم ہے، گیان ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کا سچا راستہ دکھانے کا ذریعہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے یہ پھیلے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی یا بہن میری بات سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں بھائی، کہ آپ جو ہیں اپنا چینل بنا کر کے یا کسی بھی طرح سے اوروں کو بتائیں، اوروں سے کہیں، اور ہمارے ان چینلوں کے اندر جو بھی اللہ کا علم ہے اس کو پھیلائیں۔ تو بھئی اگر تم نہیں پھیلا سکتے ہو تو کم سے کم کسی پڑھے لکھے کو، اچھے انسان کو بتائیں کہ ابھی اللہ کا دین اس چینل سے پھیلائیں۔ کچھ تو اللہ کی سچائی کو پھیلانے کے لیے ہاتھ پیر پھینکیں، جو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے۔ جیسی بھی جس کی حیثیت ہے وہ اسی حساب سے کوشش کرے، محنت کرے۔ تو آپ کسی پڑھے لکھے کو بتائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ کمانے کے لالچ میں ہمارے چینل میں سے ویڈیو نکال کر اپنا پھیلائے۔ وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کا سچا دین دنیا میں پھیلے۔ تو آپ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کو بتائیں، جو اچھے لوگ ہوں۔ اگر آپ کی بات کو وہ نہ مانیں کہ بھئی میں چینل جو ہے کاپی رائٹ فری چینل ہے، تو آپ ہماری یہ ویڈیو ان کو سنوا دیں، وہ سن کر سمجھ جائیں گے کہ ہاں، اگر میں ان کے چینل میں سے ویڈیو نکال کر پھیلاؤں گا تو یہ کوئی ریئیکشن نہیں کریں گے، کوئی کاپی رائٹ نہیں کریں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا پرچار ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور انشاءاللہ چینل کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، سچائی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے اور اپنے ایمان کو زندہ کریں گے۔ تو آئیے اب میں سوال کے جواب کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ہے کیا۔ سچا راستہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچیں اور پوری طرح اچھائی پر چلیں، اور اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مریں، تب ہمیں کامیابی ملے گی، دنیا میں امن شانتی حاصل ہوگا۔ اب پوری طرح برائی سے کیسے بچیں، اچھائی پر کیسے چلیں، اسلام دھرم میں قرآن مجید میں یہ سارے قانون بتائے گئے ہیں۔ اب جو چاہے کہ میں اپنے مالک کا احسان مانوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، ہر وقت مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی روزی کھائے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا، میں ہر وقت اس کی روزی کھاتا ہوں، پیتا ہوں تو جیتا ہوں۔ تو اللہ کا احسان مانے اور احسان مان کر اسے راضی کرے، اور اس کو اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر مسلم آگیاکاری بن کر اور اپنا جیون جیے اور اللہ کو راضی کرے۔ سب کا امتحان چل رہا ہے، اللہ کو راضی کر کے اللہ کے انعام کا، جنت کا حقدار بنے، سورگ کا حقدار بنے۔ اور جو نہ چاہے، جو شیطان کے راستے پہ چلنا چاہے، برائی پہ چلنا چاہے، اپنی آتما کو گندی کرنا چاہے برائی سے، شیطان کے راستے پہ چل کر ایشوری رچنا کے خلاف چلے، اپنی آتما کو گندا کر کے مرے، تو یاد رکھیں وہ نرک کی آگ میں جائے گا اور سزا پائے گا۔
اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے ہر انسان کو الگ الگ جان بنایا ہے، ہر انسان الگ ہے، ہر آتما الگ ہے، سب کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں۔ اب دیکھو نا، دنیا کے اندر، دنیا کے قانون میں دیکھ لیں آپ، اگر سب کے فنگر پرنٹس الگ الگ نہ ہوتے، ایک جیسے ہوتے، تو پھر مجرم کو کیسے پکڑتے، اپرادھی کو کیسے پکڑتے؟ اس لیے سنسار کے سچے مالک نے ہر انسان کو الگ الگ جان بنایا ہے، سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، سب کی آنکھوں میں فرق ہے، سب کے ناک نقش میں فرق ہے، سب کے رنگ میں فرق ہے، سب کے قد میں فرق ہے، تو سب کو الگ الگ بنایا ہے امتحان لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ، ہر انسان کو اپنی مرضی کا مالک بنا کر فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، چاہے میرا احسان مان یا ناشکری کر، انکار کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دو راستے دکھا دیے ہیں، اور سب کو فری ول دیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اور پھر انسان کا امتحان لیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دھرتی پر زیادہ تر جو انسانوں کی بھیڑ ہے وہ اللہ کے ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، گمراہ ہیں، سچے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان کہلانے والے اللہ کی مرضی کو جاننے کو تیار نہیں ہیں، منمانی کے فرقے میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں، اور اسی میں اپنی منمانی سے فرقے بنا رکھے ہیں، اللہ کی مرضی کو جاننے کو تیار نہیں، انہی فرقوں میں مگن ہیں۔ تو آج کا دور بہت بڑا غفلت کا دور ہے، ایمان والے کے لیے بڑی محنت ہے سچائی کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی مرضی کو پہچاننے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، آج بھی جو اللہ کی پیاس میں اللہ کو پانے کے لیے علم حاصل کرتا جائے گا، اللہ کا سچا گیان، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دین حق کا گیان حاصل کرتا جائے گا، وہ ان فرقوں سے نکل کر ایشوری رچنا کے آدھار پر اسلام دھرم میں دین حق تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو آج لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے منمانی کے انہوں نے دین بنا رکھے ہیں، یہ فرقے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بنائے، تم نے بنائے ہیں۔ اللہ کا دین تو ایک ہے، دین حق، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آسمان پر سے سنسار کے مالک کا کیا آدیش آیا، کیا حکم آیا؟ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی اللہ کی پہچان کرو، اس کا علم حاصل کرو، اس کا گیان حاصل کرو، بن دیکھے اس کی پہچان کرو۔ جب بن دیکھے اس کی پہچان کرو گے تو تمہارا ایمان زندہ ہوگا دل کے اندر۔ جب ایمان بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال قبول کرے گا۔ آج فرقہ پرستی میں لوگوں کو فضائل پر لگا دیا اور ایمان ہے نہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ بن دیکھے اللہ کی پہچان کر کے ایمان کو سیکھے، پھر کرموں کی طرف، اعمال کی طرف آئے۔ ایمان سینے میں زندہ ہوگا تو زندہ عمل ہوں گے، اللہ قبول کرے گا۔ پھر اللہ اس کے عمل قبول کر کے جو جنت کے وعدے ہیں وہ پورے کرے گا۔ اور اگر ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو اللہ کی مدد کافروں کے مقابلے میں اترے گی۔ میرے بھائیوں، آج امت کو رب کی پالنہار کی پہچان کرا کر ایمان نہیں سکھایا گیا، فضائل پر لگا دیا کہ اتنی تسبیح پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، اتنا یہ کرو گے اتنا ثواب ملے گا، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے رہو اتنا ثواب ملے گا، دھوکے پہ لگا دیا۔ اسی لیے آج یہ خراب حالات پہنچے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری قوم گمراہ ہے اور لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، کیا کریں؟ اتنے خراب حالات ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو امت کو فضیلت اور جھگڑے میں لگا دیا، دین کی باتوں میں اتنا جھگڑا، اتنا فساد، اتنی دوری ہے، اتنا اختلاف کہ امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ جبکہ ایک مقصد پہ چلنے والوں کو امت کہتے ہیں، ہم مقصد کو امت کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی حکومت دھرتی پہ قائم کرو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کری، اللہ کو راضی کر کے دکھایا اور اس کی حکومت کو قائم کر کے دکھایا، اس ایک مقصد پر ساری امت کھڑی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ قوم شرک میں ملوث ہو گئی۔ اب موجودہ حالات میں کیا کریں، یہ سن لیں غور سے ہم۔ یہ قوم سب سے پہلے تو توحید سے کٹ گئی ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے، اسی لیے یہ خراب حالات آ رہے ہیں۔ اب اس قوم کو چاہیے کہ جلدی سے یہ اللہ سے دل سے رو رو کر معافی مانگے اور توحید کو سیکھے، ایک اللہ، ایک ایشور واد،
ایک اللہ کے ادھیکار کو سیکھے، ایک اللہ کے ادھیکار سیکھے جس نے جیون دیا ہے، ہاں اس نے کیوں پیدا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، ہاں اسی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کے ادھیکار کو سیکھیں اور پھر اللہ کی مرضی کو جانیں، پھر اللہ کی مرضی کو پورا کریں۔ اور آج دیکھیں کہ انسانی شکل میں جانور کتنے ہیں دو پیروں پر چلنے والے، جو دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں دھرم کے نام پر، اور ہیں اصل میں ادھرمی ہیں۔ ہاں تو پھر کیا کریں؟ پھر ظلم جاستی کو مٹا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظلم جاستی کو مٹا کر اللہ کی حکومت قائم کریں۔ اگر اس سچے راستے پر آئیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچیں گے اور موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، بری طرح بری موت مارے جائیں گے، اور موت کے بعد جنت سے ونچت رہ جائیں گے اور نرک کی آگ میں دردناک سزا پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج قوم تو کیا، جو قوم کے رہبر ہیں دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے، بہت کم لوگ ہیں سچائی پہ کام کر رہے ہیں۔ آج قوم تو کیا، دین پڑھے ہوئے لوگ بھی اللہ کے زیادہ بڑے مجرم ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اور سمجھاؤ تو جھگڑا کریں گے؟ میرے بھائیوں، مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کی موت سے اپنی موت کا سبق حاصل کرے، اللہ سے ڈرے اور اس دنیا اور جیون کی حقیقت پر غور کرے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے پیچھے دوڑ نہ لگائے، اور اللہ کی مرضی کو پہچانے کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ ہاں، اللہ کی مرضی کو پہچان کر دنیا سے دھیان کو ہٹائے، توجہ کو ہٹائے، حیا مایا کی دوڑ سے ہٹے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ جس کا یقین مضبوط موت کے بعد کی زندگی پہ ہو، جو برائی سے بچتا ہو، دنیا کی مال دولت کی دوڑ نہ لگاتا ہو، وہ ہے مسلمان۔ یہ جو آج مسلمان کہلا رہے ہیں نا، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں۔ اتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف غور ہی نہیں کرتے، اللہ کا قرآن سمجھ کر اللہ کی پہچان اور مرضی کو نہیں سمجھتے۔ ہاں، بہت برا حال ہے، سارے ہی مر جاؤ مگر یہ اپنی دنیا پرستی اور منمانی کے فرقہ پرستی میں لگے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ بھی پھر جانتا ہے سیدھا کرنا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ پہلے سے ہی یعنی جنہوں نے ایشوری رچنا اپنے اندر خراب نہیں کی ہے، جو پہلے سے ہی ایماندار ہیں، ان پر یہ قرآن اثر کرتا ہے۔ اب چونکہ دنیا یہ شیطان کا اڈہ ہے، فساد کا اڈہ ہے، انسان وہ چاہے غفلت میں برائی میں ملوث ہوں مگر برائی کو دل سے پسند نہ کرتے ہوں، ہوش و حواس میں۔ اور یاد رکھیں، جس نے ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر ہوش و حواس میں چل کر اپنی سوچ اور نیت کو گندی کر لیا ہو، اس کو یہ اللہ کا پوتر قرآن مجید، اللہ کا پوتر کلام سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، جو گندی نیت سے قرآن کو سمجھے گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ برائی پر چلنے والے کو اچھائی جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور برائی پر چلنے والے، گندی سوچ رکھنے والے قرآن مجید کو وہ سمجھ نہیں پاتے، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ قرآن میں کمی نکال رہے ہیں، قرآن کی سیدھی بات کو ٹیڑھی بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو جیون کا سمے پورا کر لے، پھر اللہ بھی ان کو ٹیڑھا کرے گا جہنم میں۔ جب تک انسان سچائی پر غور نہ کرے کہ اس زندگی کا ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس بیکار زندگی کو لوگ کامیاب بنانے کے لیے ظلم جاستی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ڈر بالکل نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی اٹھا سکتا ہے موت دے کے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے۔ ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کیا بنائے گا۔ کتنے غریب کمزور لوگ میں نے دیکھے بیچارے کہتے ہوئے کہ میرے فلاں خاندان والے نے میرا حق مار لیا، میری زمین دبا لی، میرے فلاں بھائی نے میرا حق مار لیا۔ تو ان ظالموں کو کوئی ہوش ہے زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کیا بنائے گا اگر ہم ظلم کرتے مر گئے تو دنیا کا بڑا عجیب سسٹم ہے بھائی، جو مر گیا وہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اب جیسے کرم کر کے مرا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ایسا برتاوا شروع ہو گیا، اب وہ زندگی کے ایک سانس کو ترستا ہے، پھر کاش دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، لیکن اللہ کے یہاں قانون نہیں دوبارہ بھیجنے کا۔ ہاں، جو مر گیا وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، دنیا کو چھوڑ گیا۔ جو زندہ ہے وہ اپنی دنیا پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ پھر
कोई सच्चाई पर गौर करने को तैयार नहीं। जो जिंदा हैं उनका धोखे का गुमान ये होता है कि ये तो मर गया, मर कर चला गया दुनिया से, हमें दुनिया में हमेशा रहना है। तो मेरे भाइयों, मैंने इस दुनिया में धोखा ही धोखा ज़्यादातर देखा। अल्लाह के संबंध में धोखा ही धोखा है। दुनिया में धोखे का ज्ञान बेशुमार फैला हुआ है। इंसान को जन्नत का हमेशा जीने का नशा इतना बड़ा है कि इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। कभी भी मरकर इस दुनिया को छोड़ सकता है। फिर भी दुनिया को हमेशा का घर समझकर जुल्म जास्ती और हक तलपी दूसरों का हक मारता फिरता है। इस बेकार ज़िंदगी को, इस नापेदार ज़िंदगी को जो कभी भी ख़त्म हो सकती है, कामयाब बनाने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम जीवन की हकीकत पर गौर करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानें, अल्लाह की पहचान करें, अल्लाह के अधिकार पहचानें, अल्लाह हमसे क्या चाहता है उसकी मर्ज़ी को पहचानें। अगर हमें अपने हालात बदलने हैं और अगर हम अपनी गलती पर अड़े रहे, अल्लाह की मर्ज़ी को नहीं पहचाना, तो याद रखना अल्लाह ताला हमारी दुनिया तबाह और बर्बाद कर देगा। क्योंकि पिछली कौमों में नबी आए, नबियों ने समझाया कौमों को, कौम जब ना मानी अल्लाह ने तबाह और बर्बाद कर दिए। तो मेरे भाइयों, जीवन के मकसद पर गौर करो। जीवन मौत की तरफ जा रहा है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो। जी, मुझे ये पूछना है कि ये नकली हिंदू मुसलमानों के घर में घुस के जो कत्ल कर रहे हैं, तो मुसलमानों को इनके साथ क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह का हुक्म बताएं। सबसे पहले समझ लें, इस दुनिया में दो रास्ते हैं, एक शैतान का रास्ता, एक रहमान का रास्ता। रहमान यानी अल्लाह, संसार का सच्चा मालिक, उसने हर चीज़ को बनाया है और इंसानों को इम्तिहान के लिए पैदा किया है। दो रास्ते सामने कर दिए, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, मेरा एहसान मान या इनकार कर। शैतान की बुराई से नफ़रत रख दी है। अब इंसान का टेस्ट है? अब इन दो रास्तों में टकराव है, बहुत ज़बरदस्त टकराव है। रहमान का रास्ता अमन शांति का रास्ता है, अल्लाह का रास्ता शांति कायम करने का है। शैतान का जो रास्ता है वो शांति को ख़त्म करने का है। अल्लाह का जो रास्ता है वो फसाद को ख़त्म करने का है। शैतान का जो रास्ता है वो फसाद फैलाने का है। दोनों में कितना फ़र्क है? अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं मरने के बाद। ये ज़िंदगी इम्तिहान है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, हमेशा कामयाबी का जीवन है। बुराई का अंजाम जहन्नुम है, नरक की आग है, हमेशा तबाही का जीवन है। अब अल्लाह ताला अपनी रचना के हिसाब से लोगों का टेस्ट ले रहा है इस जीवन में, फिर मौत के बाद जो है फैसला सुनाएगा। तो भाई याद रखें, धर्म और अधर्म की लड़ाई दुनिया में हमेशा रही है। धर्म पर चलने वाले ईश्वरीय रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचकर अच्छाई पर चलते हैं, अपने मालिक को राज़ी करते हैं, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करते हैं और मालिक को राज़ी करके मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। और अधर्म पर चलने वाले, शैतान के रास्ते पर चलने वाले अधर्मी होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, फसाद फैलाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, भंग पीते हैं। क्या आपकी आँख नहीं खुलती? आपको समझ में नहीं आता धर्म क्या है, धर्म क्या है? आप देखो ना, हिंदू धर्म में कितने जो पंडित हैं, धर्म गुरु हैं, चलम पीते हैं, चरस पीते हैं, भंग पीते हैं, शराब पीते हैं। इस्लाम धर्म में शराब हराम है, जुआ मना है, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो मना की गई हैं, जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाती हैं, फसाद की तरफ ले जाती हैं। आप देखें, इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म में शराब पीना आम है? इस्लाम धर्म में हराम है। लेकिन मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो नहीं मानते, भाई धर्म पर नहीं चलते। तो आप इस्लाम धर्म को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखें, इस्लाम धर्म की किताबें पढ़ें। धर्म पर चलने वाले संसार का सच्चा मालिक निराकार है, उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी शक्ति के सामने सर झुकाते हैं। और अधर्मी जो है अपने हाथ से बच्चों की तरह मूर्ति बनाकर उसके सामने जो है सर झुकाते हैं, अपने जैसे इंसानों के सामने सर झुकाते हैं, ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों के आगे सर झुकाते हैं। जबकि हिंदू धर्म में वेदों में साफ साफ लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। फिर भी 33 करोड़ मानते हैं और आकार बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, पूजा करते हैं, मनमानी करते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं। क्या तुमने मस्जिद में आज तक मूर्ति देखी है? वेदों में साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं,
وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں، اور جو لوگ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، سنسار کی ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، ٹیبل کرسی مورتی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اور بھی بڑے گھور اندھکار میں جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب سے بات کو نہیں سمجھتے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ نے، ایشور نے انسان کی رچنا میں شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، اس کے باوجود بھی یہ دل سے برائی کو ہوش و حواس میں پسند کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دو راستے دیے چننے کے لیے، اچھائی کو چن یا برائی کو چن۔ تو دل سے انسان برائی کو چن لیتا ہے، شیطان کے راستے کو چن لیتا ہے۔ اب جب وہ اسے برائی اچھی لگے گی، حالانکہ زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے جو ہے برائی کو چن لیتا ہے۔ اللہ نے مالک ہے، اللہ تعالیٰ، اس نے فری ول دیا، انسان کو چھوٹ دی ہے۔ اب جب اسے برائی اچھی لگے گی تو اسے جو ہے اچھائی پھر کہاں اچھی لگے گی؟ جس کو برائی اچھی لگے گی، جو ادھرمی ہوگا، اس کو دھرم دشمن دکھائی دے گا، اچھائی اسے دشمن دکھائی دے گی۔ ارے جو شراب کا عادی ہو ہیں اور اچھا انسان دھرم پہ چلنے والا اس سے کہے بھائی شراب چھوڑ دے ہیں، تو وہ اسے دشمن دکھائی دے گا۔ جو جوا کھیلنے والا ہو، اچھا انسان اس سے کہے بھائی جوا مت کھیلے، تو وہ اسے جوا کھیلنے والے کو اچھا انسان دشمن دکھائی دے گا، برا دکھائی دے گا۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، اچھا انسان کہے گا کہ بھئی یہاں جوا نہیں کھیلا جائے گا، وہ کہے گا نہیں کھیلا جائے گا، لڑائی ہوگی دونوں میں۔ تو دھرم اور دھرم کی لڑائی ہے، اچھائی برائی کی لڑائی ہے، اچھائی برائی برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اب جب دونوں لڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کوئی لوہے کے بنے ہوئے تو ہے نا، دونوں مریں گے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اچھا بھی مرے گا برا بھی مرے گا۔ اللہ صرف موت سے پوتر ہے، ایشور صرف موت سے پوتر ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جو جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب سچے دھرم کو دنیا میں پھیلایا جائے گا تو جو ادھرمی ہیں، جو برائی کے مزے میں مست ہیں، شیطان کے راستے پر مست ہیں، راضی ہو بیٹھے ہیں، وہ سچے دھرم کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں سچائی قائم ہو گئی، ایشور کا قانون قائم ہو گیا، تو پھر ان کو جو ہے گناہ کے مزے کیسے آئیں گے؟ پھر شراب کیسے پئیں گے، جوا کیسے کھیلیں گے، بدماشی کیسے کریں گے، مکاری کیسے کریں گے، ذاتی واد کے نام پر فساد کیسے پھیلائیں گے، بلاత్کار کیسے کریں گے، کمزور لوگوں پر ظلم کیسے کریں گے۔ اسی لیے تم نے جو ہے دھرم کا چولا پہنے ہوئے پاکھنڈی گنڈے موالیوں کو تم نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھئی فلاں سن میں جو ہے ہندوستان کا جو ہے پردھان منتری مسلمان بن جائے گا، یہ دیش اسلامک بن جائے گا، اچھائی قائم ہو جائے گی، برائی مٹ جائے گی۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، صاحب تو نہیں کہتا کہ برائی مٹ جائے گی، ہمارا شراب پینا، جوا کھیلنا، مورتی پوجا کرنا، بدماشی بدکاری کرنا یہ رک جائے گا، ایشور کا قانون لاگو ہو جائے گا تو برائی مٹ جائے گی۔ وہ انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، سمجھے؟ تم نے کہتے ہوئے سنا ہوگا بہت لوگوں کو۔ اب لوگ پریشان ہیں، کنفیوز ہیں کہ یار پہلے بھی ہندو مسلمان ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ایک دم سے انہیں کیا مرگی چڑھی ہے، ایک دم سے کیسے جنگلی جانور بنے ہیں یہ، جو اس طرح سے جو ہے مسلمانوں پر چڑھ رہے ہیں اور جو ہے ان پر ظلم کر رہے ہیں، گھر میں جا کے مار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو اصل وجہ تو یہی ہے بھائی، اصل وجہ یہی ہے کہ اب اس دور میں یوٹیوب کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، اسلام دھرم جو سچا دھرم ہے سنسار کے سچے مالک کا، وہ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ان ادھرمیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ ادھرمی اپنے بنانے والے سچے مالک کی تعریف پر راضی نہیں ہیں، اس سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ خود گھمنڈی ہیں، اپنی مرضی کے خود خدا ہیں یہ، اس لیے اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ان کے کوئی پتہ نہیں کتنے خدا بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے، کتنی دیویاں بنا رکھی ہیں، کتنے دیوتا بنا رکھے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کتنی گندگی بھری ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے، اس کے بارے میں ایشور کو ہی پتہ ہے۔ اب جب سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ پاکھنڈی اگر سچے ہوتے تو دلیل کے اعتبار سے خود اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے کہ ہم سچے دھرم پر چلنے والے ہیں، تو یہ اصل میں ادھرمی ہے، اس لیے یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ سچائی کا مقابلہ یہ کر نہیں سکتے، آئیں ڈیبیٹ کریں، بیٹھ کر بات کریں، سچے دھرم کو سمجھیں، اس مالک سے ڈریں اور ڈر کے اس کی بات کو سنیں اور سمجھیں تو ان کو سمجھ میں بھی آئے۔ یہ سنیں گے نہیں، کیونکہ یہ جان بوجھ کر جو ہے مکاری پہ گھمنڈ میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہے ہیں، بیچارے اپنے انجام سے بے ہوش ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا بننے والا ہے، وہ ایشور ان کا کیا بنائے گا۔ ان کا جھوٹا اور دھوکے والا گمان یہ ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے بھی جیون کا سمے دیا ہے، سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے، جب چاہے گا موت دے کے فوراً اٹھا لے گا، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے پتہ کٹوا دے گا، اور پھر ایسے ظالموں کے لیے اللہ کا قید خانہ نرک تیار ہے۔
پھر ایسے ظالم وہاں پر آگ کے قید خانے میں قید کر دی جائیں گے اور وہاں چیخیں گے، داڑ ماریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، کوئی ان کی پکار نہیں سنے گا۔ اب سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام پہلے حکم دیتا ہے جہاد کا۔ جہاد کا مطلب جد و جہد، اور سب سے بہترین جہاد ہے کہ انسان اپنی من کی بری اچھاؤں کے خلاف جہاد کرے۔ پہلے تو اپنی آتما کو برائی گندگی سے صاف کرنے کی محنت کرے، پھر اپنے گھر میں محنت کرے، بستی میں محنت کرے۔ جس مالک کی یہ دھرتی ہے، جس نے ہماری رچنا رچی ہے، اس کی رچنا کے آدھار پر دھرتی پہ فساد نہ پھیلے، یہ امن شانتی قائم کرنے والا بنے۔ اسلام کا مطلب ہی امن شانتی ہے، اپنی مرضی، اپنی سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ کر امن شانتی حاصل کرنا، مسلم، اللہ کا آگیا کاری بننا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکو، اچھائی کی طرف بلاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ جس مالک نے تمہیں بنایا ہے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف مت چلو، شیطان کے راستے پہ مت چلو۔ موت کے بعد اصل زندگی ہے، وہ دردناک سزا نرک میں دے گا، ڈر جاؤ اس سے۔ دیکھو تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے تمہیں موت دے کر تم سے دنیا چھڑوا سکتا ہے۔ یہاں روز مرتے ہیں لوگ، انہیں سمجھاؤ۔ اب جب سمجھائیں گے تو جو لوگ بیچارے کنفیوز ہیں، انجانے میں گناہ کر رہے ہیں، کیا پتہ وہ پلٹ جائیں، اللہ کی طرف اچھائی کے راستے پہ آ جائیں، ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون جینے لگیں، اچھائی پہ آ جائیں۔ اب جو لوگ اب اس میں چھٹ جائیں گے، لوگ جو ظالم ہوں گے، خود جان بوجھ کر ظلم کر رہے ہوں گے، باز نہ آئیں۔ جب ظلم کو مٹانے کے پیار محبت سے سارے راستے بند ہو جائیں۔ دیکھو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فساد کو مکے میں مٹایا تھا، بڑی حکمت کے ساتھ۔ ایشور کا آدیش تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو چھانٹتا ہے، تو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ پہلے لوگوں کو چھانٹا، پیار محبت سے پہلے ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کا پیغام لوگوں کو سنایا، تاکہ لوگ سچائی کو سمجھ جائیں، جو کنفیوژ ہیں وہ سمجھ جائیں، صحیح دھرم کو سمجھ جائیں۔ پیار محبت سے جو ہے 13 برس ہمارے نبی نے جو ہے محنت کری، صحیح دھرم کو سمجھایا، اللہ کا دھرم سمجھایا، ایشور کا دھرم سمجھایا، اس کی رچنا کے آدھار پر۔ بہت سارے لوگ چھٹ گئے، اور پھر جب لاسٹ میں جب برے لوگ رہ گئے، جو جان بوجھ کر برائی پر چلنے والے تھے، جن کے اندر گھمنڈ تھا، اکڑ تھی، اور سچے دھرم کے دشمن تھے، اور سچے دھرم کو مٹانے کے لیے انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی، تو پھر کیا کیا؟ اللہ کا آدیش آیا، ایشور کا آدیش آیا کہ اب تم اچھے لوگوں کی جو تمہارے پاس اکٹھے ہوئے ان کی طاقت بناؤ، اس کا ایک کوڑا بناؤ، اور برائی پر دے مارو، برائی کو مٹا دو۔ کیونکہ جو عقل ایشوری رچنا کے آدھار پر جس کی انسانیت ختم ہو گئی، مر گئی اندر، جس نے اپنی رچنا کو مار لیا اور وہ انسانی شکل میں جانور بن گیا 2 پیروں پہ، اب اسے دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں، وہ پاگل کتے کی طرح ہے۔ کتا اگر پاگل ہو جائے تو اس کو تم چھوڑ دو گے تو اور کہیں جا کے کاٹے گا، جہاں چھوڑ کے آؤ گے وہیں کاٹے گا، وہیں دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، لوگوں کو تکلیف دے گا، معصوم لوگوں کی ہتیا کرے گا، کاٹتا پھرے گا۔ اسی پرکار سے یہ جانور ہیں، یہ انسان نہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو ان کو جو اگر تم چھوڑو گے ایسے ہی تو یہ جہاں جائیں گے وہیں فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت پھیلائیں گے، اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلائیں گے۔ تو ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کا قتل کرو۔ کتا اگر پاگل ہو جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے مار دو تاکہ وہ فساد نہ پھیلائے۔ اسی پرکار سے یہ انسان جو ہے پاگل ہو چکے ہیں، جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں اور ہیں ادھرمی اور دھرم پہ چلنے کا نام لے رہے ہیں۔ اب جو انسانی شکل میں یہ جانور سے بھی بدتر ہتھیار لے کر مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اب کیا یہ پیار سے سمجھ جائیں گے بات کو؟ نہیں، اب یہ پیار محبت سے ظلم سے نہیں رکیں گے۔ اور یہ سب زیادہ تر ادھرمی، نشہ کرنے والے، شراب پینے والے، بھنگ پینے والے، چرس پینے والے ہوتے ہیں، گنڈے موالی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑے گنڈے موالی سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پبلک کا پیسہ، غریب جنتا کا پیسہ ان حرام خوروں کو جو ہے شراب پینے پلاتے ہیں، ان کو عیاشی کرنے کو پیسہ دیتے ہیں، شراب پینے کو پیسہ دیتے ہیں، مکاری کرنے کو پیسہ دیتے ہیں۔ تو انہیں کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، یا نوکری دیکھنے کی، یا کمانے دھمانے کی؟ گنڈا گردی کرنے کا، بدماشی کرنے کا سرکار سے پیسہ آ ہی رہا ہے، عیاشی کرنے کا، بلاತ್کار کرنے کا سرکار سے پیسہ آ رہا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات سرکار کی سپورٹ مل رہی ہے۔ اچھا، اور جو غیر مسلمان ہیں، شیطان نے ان کو اور طریقے سے گمراہ کر رکھا ہے، وہ اپنی دنیا پرستی میں مگن ہیں اور مورتی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جانتے سب ہیں کہ یار ہم غلط راستے پر ہیں، شراب پینا، مورتی پوجا کرنا یہ غلط کام ہے۔
संसार का सच्चा मालिक निराकार है, उसका कोई रूपाकार नहीं है, उसका सच्चा धर्म इस्लाम ही है भाई, जानते सब हैं। और जो बेचारे अनजान हैं वो इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंच रहा है, इस्लाम को समझ रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं कि यार हम गलत रास्ते पर हैं भाई, है ना। अल्लाह ताला किसी को अनजाने में सज़ा नहीं देगा, मौत के बाद नरक की आग में अनजाने में दाखिल नहीं करेगा, उसको समझा देता है दुनिया ही में कि तू सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे है। अच्छा, ये जो नकली हिंदू हैं ये तो इंसानी शक्ल में जानवर से भी बदतर हैं। शैतान ने इन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इनके अंदर तो बुराई की आग इस कदर भरी हुई है, इस कदर भरी हुई है कि ये सच्चाई और अच्छाई के दुश्मन हैं। ये धरती पर फसादी लोग हैं। इनका एक ही काम है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलना, शैतान के रास्ते पर चलना, शराब पीना, जुआ खेलना, बदमाशी करना, भंग पीना, चरस पीना और धरती पर फसाद फैलाना। तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि गाना बजाना भजन ये तमाम चीज़ें शैतानी काम हैं? जुआ खेलना, शराब पीना, ताश खेलना, ये तमाम शैतानी काम हैं भाई। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो है भजन बजता है मंदिर में और अजान सिर्फ 2 या 3 या 5 मिनट के लिए लगती है, उस पर इनकी जान निकलती है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये अधर्मी लोग हैं? ये मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो बेचारे अनजाने में पड़े हुए हैं शैतानी रास्ते में। मैं कहता हूँ कि सच्चाई को समझ जाओ भाई, मौत सबको आनी है, मौत से कोई नहीं बचेगा। असल दर्दनाक सज़ा नरक की आग में है, नरक की आग से बच जाओ, असल बवाल वहाँ पर है। असल बादशाह, डर किसी से मत डरो, असल बादशाहत यहाँ अल्लाह की छाई हुई है। एक मुझसे कहने लगा तुम योगी से नहीं डरते भाई, तुम योगी से नहीं डरते? मन के सुन, योगी एक गंदे पानी का कतरा है, वीरिया है। मैं उससे डरता हूँ जिसने योगी को वीर्य से इंसान बनाया। मन का तू योगी को फ़ोन करेगा, उसे जो है कि टाइम लगेगा फ़ोन पहुँचने में, फिर वो ऑर्डर देगा, फिर वो मुझे पकड़ेगा। मन की सुन, जो संसार का सच्चा मालिक है एक पल में तुझे पकड़ लेगा। अभी ऐसी ताकत वाला है वो, जिसकी धरती और आसमान है, जिसकी पूरी कायनात है। मैंने कहा इस दुनिया में सारा खेल अकल का है। अब इंसान तो बहुत बड़ी बात है, योगी और मोदी में 2 साल के जानवर के बराबर भी अकल ना है। अब किसी गधे को तुम प्रधानमंत्री बना दो या मुख्यमंत्री बना दो, फिर तुम उसका स्वागत करो, भाई तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। ये जो आज धरती पर फसाद फैला रहे हैं ना, ये बेचारे अपने अंजाम से बेहोश है। इन्हें पता नहीं कि ईश्वर की दर्दनाक सज़ा क्या है नरक की आग में, और हमेशा की तबाही है मौत के बाद। आज इस्लाम, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा पैगाम कितनी तेज़ी से फैल रहा है, किसको नहीं पता कि वो छुपा हुआ है, वो सबका इम्तिहान ले रहा है। सबसे बड़ा ताकतवर है, जो डर जाएगा वो उसका इनाम पाएगा, जो अकड़ जाएगा वो नरक की आग में सजा पाएगा। क्या इनको पता नहीं है? मगर ये डरे नहीं, उससे अकड़ गए उसके सामने। दुनिया में कब तक जिएंगे भाई? क्या वो मौत देके नहीं उठाएगा? तो भाई मैं तो ऐसे लोगों पर तरस खाता हूँ कि अल्लाह ताला ईश्वर ऐसे लोगों को सच्चा रास्ता दिखाए, शैतान के धोखे से बचाए। शैतान के रास्ते में भागे चले जा रहे हैं, कोई होश नहीं ज़िंदगी का। और मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि मुसलमानों, तुम जो फिरके में बटे हुए हो, क्या तुम्हें अकल नहीं आती कि गाय का पेशाब पीने वाले बिगड़ी हुई अकल दोबारा उनकी सरकार आ रही है, हैं? फसादी बेईमानी से दोबारा आ रहे हैं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आती कि अल्लाह का फैसला है? तुम गलती पर हो, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, अल्लाह का अजाब है ये। सही धर्म को समझो, अल्लाह की मर्जी को समझो, दीन हक को समझो, फिरका परस्ती से हटो, अल्लाह की तरफ पलटो, उससे माफ़ी मांगो, उसकी मर्जी को पहचानो, उसके हुक्म को जानो, उसकी हुकूमत कायम करो, इन जालिमों को धरती पर से मिटाओ, शैतान की जुल्म की हुकूमत को मिटाओ, अल्लाह की अमन शांति की हुकूमत को कायम करो। अब सवाल ये था कि जालिम जो है मुसलमानों को घर में घुस के मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, तो इनके साथ मुसलमान क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जानवर भी जो है, एक कुतिया जो होती है, अगर वो ब्याह जाए, उसके बच्चे होते हैं, अगर उससे कोई बच्चों को छेड़ता है तो वो भी जो है काटने को भागती है कि नहीं भागती? वो भी अपना और अपने बच्चों का बचाव करती है। अब कोई पागल कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए काटने के लिए, तो जितना तुम बुज़दिल बन के उस आगे भागते रहोगे वो तुम्हारे पीछे भागता रहेगा। अगर तुम डंडा लेके मारोगे उसे तो वो तुमसे डरेगा और पीछे हटेगा। अब तुमने छोड़ दिया तो फिर तुम्हें धोखे से काटेगा, क्योंकि पागल हो चुका है ना वो। तो उसका एक ही इलाज है कि उसका डंडा मारो सर में,
اسے ختم کرو، ورنہ جتنی بار بھی چھوڑو گے اتنی بار حملہ کرے گا۔ پاگل ہو چکا ہے بھائی وہ۔ تو یہ جو ادھرمی ہیں یہ پاگل ہو چکے ہیں، یہ سچے دھرم کے دشمن ہیں۔ کیا تمہیں آنکھ نہیں کھلتی؟ دیکھو نا غور سے، مسلمانوں کے قتل عام کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں۔ ان جانوروں سے پہلے کوئی یہ تو پوچھو کہ تو پہلے انسان تو بن جا، تو دھرم کا نام لے رہا ہے۔ انسان کا مطلب ہے کسی دوسرے انسان کی تکلیف میں کام آنا، دوسرے انسان کی تکلیف میں تڑپ اٹھنا۔ تو تمہیں ان کے کرموں سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ادھرمی ہیں، جانور ہیں انسانی شکل میں۔ اب اگر تم ادھرمیوں سے، پاگل کتے ہیں یہ، اگر تم ان سے ڈر کے بھاگو گے، تمہارے پیچھے اتنے ہی بھاگیں گے کاٹنے کے لیے، یہ ان کے اتنے ہی حوصلے بڑھیں گے، بلند ہوں گے۔ ان کے من میں شیطان گمان ڈالے گا، ہاں ہم ہی دھرتی پر شیر ہیں، جب ہم مارنے جاتے ہیں لوگوں کو تو لوگ بزدل کی طرح چھپتے ہیں، ہم انہیں خوب مار کے آتے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، ہم ہی دھرتی پر شیر ہیں، شراب پی کے نشیڑی بھنگیڑی اور جو ہے ہم ہی دھرتی پر شیر ہیں، اور سب مکھی مچھر ہیں، خوب مار کے آتے ہیں، کوئی ہم سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ ان کے اور زیادہ حوصلے کھل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں لیکن اب ان کی گنتی بڑھتی جا رہی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے گاؤں میں یا بستی میں کوئی ایک آدھ شرابی ہوتا ہے، گنڈا موالی ہوتا ہے، کچھ آئے تو ہوتے نہیں ہیں، تھوڑے بہت ہی ہوتے ہیں بھائی، دو چار، ایک آدھ، جب باقی اور بستی جو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑے گنڈا موالی سب سے بڑی طاقت لے کے بیٹھ جائیں سرکار میں تو ان کو ڈھیل ملتی ہے، سیلی ملتی ہے، تو ان کی گنتی بڑھتی جا رہی ہے اب، کیونکہ ان کو حرام کی دولت مل رہی ہے، عیاشی کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، مکاری کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے پاگل کتوں کو، جانوروں کو، جو دو پیروں پر چلنے والے جانور ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ان پاگل کتوں کو مارے کون؟ اب یاد رکھیں، جو دھرم پہ چلنے والا ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت نہیں ہے، جس نے اپنا دل اللہ کو دے دیا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے صرف، جس کے دل میں سچا ایمان ہے، زندہ ایمان ہے، جو اللہ کے لیے، سنسار کے سچے مالک اللہ کے ایشور کے لیے جیتے ہوں اور ایشور کے لیے مرتے ہوں، جو ظلم کو مٹانے کے لیے، اللہ کی حکومت دھرتی پہ قائم کرنے کے لیے، شیطان کی حکومت مٹانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، مرنے مٹنے کو تیار ہوں، وہ ان کتوں کا قتل کریں گے، تب دھرتی پر فساد مٹے گا۔ اس سے پہلے فساد مٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو سچے ایمان والے، زندہ ایمان والے دنیا میں ہوش میں آ چکے ہوں کہ سب کو مرنا ہے، جو سچائی پہ چل کے مرا، اللہ کو راضی کر کے مرا، وہی کامیاب ہوگا۔ اب ایسے ایمان والے ہیں کہاں؟ بہت نا کے برابر بیچارے، کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن اللہ اکٹھے کر رہا ہے انشاءاللہ، ایسے ایمان والوں کو اکٹھے کر رہا ہے، ان کی جماعت بنائے گا، ان کا ایک گروہ بنائے گا، اور پھر ان کے ذریعے سے ظلم کو مٹائے گا، دھرتی کو ظلم سے پاک کرے گا۔ تو ایسے ہی ایمان والے ان ظالموں کو مٹائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج مسلمانوں کی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے، بہت بھیڑ ہے مسلمانوں کی، لیکن زندہ ایمان والے نہیں ہیں، دنیا پرست ہیں۔ اب دنیا پرست جو انسان ہوگا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، زندگی کا اسے ہوش نہ ہوگا، وہ تو بزدل ہوگا، وہ تو ایسے گنڈے موالیوں سے پٹتا رہے گا۔ اگر ایسے گنڈے موالی جانور، سور جو ہے اکٹھے ہو کر آئیں گے 10 20 50 یا 10 یا جو ہے 1000 2000، تو وہ تو جو ہے بزدل کی طرح پٹے گا آرام سے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچیا کی طرح ان سے لڑے گا بھی نہیں، اپنی جان بھی نہیں بچائے گا، ان سے کچھ کہے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ ارے بھائی سرکار بھی ان کی ہے، جیل میں مجھے ڈال دیں گے بھائی، میری زندگی خراب ہو جائے گی، میرا کھانا کمانا خراب ہو جائے، دنیا پرستی دل میں بھری پڑی ہے نا، نام کیا مسلمان ہے، میرا دھندا چوپٹ ہو جائے گا، میرا بزنس چوپٹ ہو جائے گا، اتنی محنت کریے سب بیکار چلا جائے گا، بیوی بچے بیران ہو جائیں گے۔ ارے تو اصل میں ادھرمی ہے، تو دھرم پہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ، اسلام دھرم میں بچوں کو حلال روزی کھلانا بھی عبادت ہے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے بڑے حکم کے آگے چھوٹے حکم کو چھوڑ دیا۔ ان کے بچے سولی پہ لٹکائے گئے، مگر انہوں نے ظلم کو مٹایا، ظالموں سے ٹکرائے۔ وہ ہوش میں آ چکے تھے، زندگی امتحان ہے، مالک امتحان لے رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ جو سچائی پر چلتا ہوا ظلم کو مٹاتا ہوا مرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو دنیا پرست مسلمان تو ان سے ڈرتا ڈرتا پٹتا پٹتا مر بھی جائے گا، مگر اپنا کچیا کی طرح بچاؤ بھی نہ کر پائے گا۔ اب بھلا بتاؤ اس نے کون سا عقل سے کام کیا، مر بھی گیا بزدل بن کے ہیں۔ اب یہ انسان تھا، اگر تھوڑا سا غور کرتا اپنی انسانیت پر کہ یار انسان کو ظلم کو مٹانا چاہیے، فساد کو مٹانا چاہیے،
मुसलमान था, गौर करता अपने धर्म पे कि मालिक राजी होता है जुल्म को मिटाने से, उसका हुक्म है मेरी हुकूमत कायम करो। तुमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी हुकूमत कायम करो, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके दिखाई मक्के में। शैतान की जुल्म की हुकूमत को मिटाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम हरगिज उस वक्त तक ईमानदार, ईमान वाले, सच्चे और अच्छे इंसान नहीं हो सकते जब तक कि जालिम को जुल्म से न रोक दो। और जालिम को जुल्म से कब रोका जाएगा? जब पागल कुत्तों का कत्ल किया जाएगा। पहले प्यार से समझाओ, जब प्यार से समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं और जुल्म से जालिम बाज ना आए, पागल हो जाएं वो लोग, तो उन पागल कुत्तों का कत्ल करो, तभी धरती पर फसाद मिटेगा। अच्छा, मैंने देखा कई वीडियो में जो है कई मुसलमानों से ये सवाल किए गए हैं, कई मुसलमानों से ये सवाल किए गए कि भाई मुसलमानों को जो है घरों में घुस के मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो कुछों ने जवाब दिए कि भाई मुसलमानों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, जैसे ये लड़ रहे हैं ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, वरना उनमें हमें क्या फ़र्क रहेगा। मेरे भाई ये बात जो है ना, छोटी मोटी बुराई के लिए तो सही है। कोई इंसान ने, किसी ने बुराई करी हमारे साथ, तो हम उसके साथ बुरा ना करें। उसके बारे में कुरान कहता है कि तुम जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम भलाई करो। ये छोटी मोटी बुराई के लिए है, ये बात सही। अब वो क्या कि कोई इंसान हमारी जान ही ले रहा है और हम जान दे दें उसे आसानी से, गुंडे मवाली को, तो इसमें कौन सी अक्लमंदी की बात है भाई? यानी हम अपनी जान दे करके उसे, उस जालिम का, उस गुंडे मवाली का और हौसला बुलंद कर दें फिर, ताकि वो और किसी को मारे। अरे मुसलमान तो बाद की बात है, पहले इंसान तो बन। इंसान, अगर कोई गैर मुस्लिम भी हमारे पड़ोस में रह रहा है, वो भी अल्लाह का बंदा है, वो भी इंसान है, मासूम इंसान है, अच्छा इंसान है। तो हमारा धर्म, इस्लाम धर्म, उसके बारे में भी अच्छा बर्तावा करने का हुक्म देता है। अगर उस बेचारे को गुंडे मवाली आकर मारते हैं तो तू अपनी जान पर खेल कर उनको बचा, यही इंसानियत का फ़र्ज है। कुरान कहता है जिसने एक मासूम इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। ये ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। और जिसने एक इंसान का कत्ल किया, ये ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो इंसान तो वो है जो दूसरे की दुख तकलीफ में तड़प उठे, ये है इंसानियत। धर्म तो आगे की चीज़ है भाई। अब तुम बजाय दूसरे इंसान की जान बचाने के, तुम अपनी बुज़दिल बन के तुम अपनी जान देने को तैयार हो, तो तुम तो इंसानियत के दायरे से भी गिर गए नीचे। मेरे भाइयों, दुनिया परस्त डरेगा, डर डर के ही मर जाएगा, मगर गुंडे मवालियों से जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाएगा। क्यों? अरे सरकार ही नहीं की है, मुझे बंद कर देंगे। और मेरे भाइयों, ईमान वाला जो होगा, जिसके सीने में ईमान होगा, दुनिया का उसे होश होगा कि मरना तो वैसे भी है। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का प्याला पीना है, कोई नहीं बचेगा, सबको मरना है। हाँ, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जालिमों को मिटाने के लिए कूद पड़ेगा। उसके दिल में कोई खौफ ना होगा, उसके दिल में ये होगा कि मैं जुल्म को मिटाऊँ, अल्लाह की हुकूमत कायम करूँ, अल्लाह को राज़ी करके मरूँ और हमेशा का अल्लाह का इनाम हासिल करूँ। उसे कोई डर नहीं होगा कि सरकार किसकी है, कि कोई कार्रवाई हो जाएगी। उसका तो, उसकी जो अदालत है ना, उसकी जो कार्रवाई है, उसकी तो कार्रवाई उसी वक्त है। ना कोई अदालत, ना कोई वकील, उसी वक्त फैसला, जालिमों का कत्ल करना। और फिर खुद भी लोहे के बने हुए नहीं है। अल्लाह की राह में कत्ल होना, अल्लाह को ऐसे ही लोग पसंद है जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, मारते हैं और मरते हैं। ये नहीं कि हमारे पड़ोस में किसी पे जुल्म हो रहा है बेचारे पे, हम गांधी जी के 3 बंदर बन जाएं, बुरा मत देखो, हैं, बुराई हो रही है, बेचारे पे, गरीब पर जुल्म हो रहा है, बुराई बुरा कर रहा है, अपना जुल्म कर रहा है वो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो इस लिहाज से ये बात सही नहीं है। याद रखें, ये अधर्म की बात है, ये फसाद की बात है। यानी फसाद को होने दो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। इस लिहाज से ये बात सही है कि अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो। लेकिन किसी पर जुल्म हो रहा हो और आप जो है ये सोच कर बैठ जाएं कि जी बुरा ना देखें, बुरा ना बोलें, बुरा ना सुने, इस्लाम ये हुक्म नहीं देता। इस्लाम तो ये हुक्म देता है अगर तुम्हारा एक चांटा कोई मारे तो तुम भी उसका चांटा मारो, ताकि फिर दोबारा उस जालिम का किसी कमज़ोर पर हाथ उठाने की हिम्मत ना हो, उसका हौसला ना बढ़े, उसका गुंडा मवाली बनने का हौसला ना बढ़े, जालिम बनने का हौसला ना बढ़े उसका। इस बात को हम 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक इंसान तो वो है जो
صحیح ہے کچھ، لیکن اس نے غلطی سے جو ہے ہمارے چاٹا مار دیا یا ہمیں برا بھلا کہہ دیا، تو ہم یہاں پر اس کا نوعیت، اس کی حالات دیکھ کر، اس انسان کو دیکھ کر کے ہم صبر کر لیں. ہمارا صبر اس کے لیے نصیحت بن جائے گا، اس کو پچھتاوا پیدا ہوگا، پھر بعد میں وہ ہم سے معافی بھی مانگ سکتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں. تو یہ اچھے انسان کی بات ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی. لیکن ایک انسان وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے اور ظلم سے باز نہیں آ رہا، قتل و غارت پھیلا رہا ہے ہی ظالم، وہ ہمیں پتہ ہے ظالم ہے وہ اس کے سامنے صبر کرنا، اس سے رحم کی بھیک مانگنا بالکل گناہ ہے. اس کو تو جو ہے اس نے ایک چانٹا مارا ہے، اس کو بھی چانٹا مارو اور اس ظالم کو مٹانے کے لیے طاقت اکٹھی کرو. وہ فسادی ہے تاکہ فساد کو مٹا سکیں. تو بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، جب ان سے کہا گیا بھائی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں، انہوں نے کہا بھی مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے ان کی طرح، ہیں دیش برباد ہو جائے گا. یہ تو مار ہی رہے ہیں ہم بھی ماریں گے تو دیش ہو جائے گا برباد. یار عقل جانے کہاں گھوٹوں میں چلے گی انسان کی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات. مطلب یہ تمہیں مار رہے ہیں، تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ دیش کو آباد کر رہے ہیں. یہ جب تمہیں دیش سے ختم کریں گے، تمہیں ماریں گے تو دیش آباد ہوگا. یہ تو ظالم خود دیش کے دشمن ہیں. اصل میں یہی لوگ دیش کے غدار ہیں. دیکھنے کا دھوکہ ہے، سمجھو بات کو. بے ایمان اپنی بے ایمانی چھپانے کے لیے اچھے کو بے ایمان کہتا ہے. اس دیش کی جان ہی مسلمان ہیں اور اصل میں مسلمانوں کا ہی دیش ہے، ان گنڈے موالیوں کا دیش نہیں ہے. یہ تو برائی سر پہ چڑھ رہی ہے کیونکہ تم خاموش ہو، تم بزدل بنے ہوئے ہو، تم اپنے دھرم سے ہٹے ہوئے ہو. مسلمانوں کی حکومت میں یہ دیش سونے کی چڑیا تھا. دیکھو تاج محل، لال قلعہ، کتنی جو ہے مسلمانوں کی عمارتیں ہیں. تو یہ ادھرمی شیطان کے بھکت ہیں، ایشور کے بھکت نہیں ہیں. دیش بھکتی کرتے ہیں. ابے جس نے دیش اور دنیا بنائی ہے اس کی بھکتی کر. گائے کا پیشاب پیتے ہیں، گائے کا گوبر کھاتے ہیں، گائے کی بھکتی کرتے ہیں. ابے جس نے گائے کو بنایا ہے اس ایشور کی بھکتی کر. ابے تیری عقل میں کیڑے پڑ گئے، تو پاگل ہو گیا. جس گائے کو مسلمان کاٹ کے کھا جائیں، جو مر جائے، وہ تیرا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ ایشور کی دی ہوئی عقل کا کچھ تو استعمال کر. جیون موت کی طرف جا رہا ہے، جیون کا سمے دنیا میں لے کے آیا ہے. موت پر تجھے ہوش آیا کہ جیون کی بازی تو ہمیشہ کے لیے ہار گیا، تو نرک کی آگ میں تیرا کیا بنے گا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا اور اپنی اس کرنی پر روتا رہے گا. تو مسلمانوں کے دور میں یہ دیش سونے کی چڑیا تھا. آج یہ غدار، اس دیش کے غدار اس دیش کو برباد کر رہے ہیں. صاف دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو، کون نہیں دیکھ رہا؟ دیکھو، کوئی انسان اپنی فیکٹری سے اگر پریم کرے گا، محبت کرے گا، تو وہ اپنی فیکٹری میں کبھی بھی فساد نہیں پھیلائے گا. اگر یہ بدبخت، یہ پاگل کتے اگر اس دیش سے محبت کرتے، دیش سے پریم کرتے، تو یہ دیش میں فساد کیوں پھیلاتے؟ تو برا انسان بہت جلدی لپک کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھے لوگوں کو برا ثابت کرتا ہے. تو اصل میں یہی لوگ دیش کے غدار ہیں، یہی دیش کے دشمن ہیں، یہی دیش کو برباد کرنے والے ہیں، یہی دیش میں فسادی ہیں. جتنا تم ان سے ڈرو گے نا، ان کے اتنے ہی حوصلے بلند ہوں گے، اتنے ہی جو ہے یہ بدماشی کریں گے، اتنے ہی قتل و غارت پھیلائیں گے. تو میرے بھائیو، اب بھی وقت ہے، سمجھ لو. ہاں ایمان بناؤ، اللہ کو پہچانو، اللہ سے معافی مانگو. ہاں ایمان بناؤ اور سمجھ جاؤ کہ موت کے بعد اصلی زندگی ہے. یہ زندگی دھوکہ ہے، اس کے پیچھے مت پڑو. دنیا پرستی سے باہر نکلو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، ظلم جاسوسی کو مٹاؤ اور اپنا ایک ہی ارادہ دل میں ٹھوس یقین اور ارادہ بناؤ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، ظلم کو مٹانا ہے. اس لیے نہ کوئی وکیل نہ کوئی عدالت، ڈائریکٹ فیصلہ، ان ظالموں کو قتل کرو اور اللہ کی راہ میں خود بھی قتل ہو جاؤ. جب تک جان نہیں دو گے اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوگی. تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ظلم کو مٹاؤں گا، ظالم کو مٹاؤں گا، فساد کو مٹاؤں گا اللہ کی دھرتی پہ سے. تو میرے بھائیو، ہاں اللہ کی دھرتی پہ سے ظلم کو مٹاؤ. اگر تم ظلم کو مٹاتے ہو مر گئے تو تم جنت میں جاؤ گے، سیدھے کامیاب ہو جاؤ گے، نرک کی آگ سے بچ جاؤ گے. پھر تمہارے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوگا سرکار کیا ہے، کورٹ کچہری کیا، وہیں سناؤ فیصلہ، قتل کرو ظالم کا. اور قتل کرتے میں اگر تم بھی قتل ہو جاؤ تو انشاءاللہ مرنے کے بعد کامیاب ہوگے. اگر تم نے یہ نیتی اپنائی تو یاد رکھنا، اتنے بھی کتے ہیں نا، سب بل میں گھس جائیں گے ڈر کے مارے. ابھی تو لوگ ان سے بزدل کی طرح پٹ رہے ہیں، ان کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، یہ جگہ جگہ پنپ رہے ہیں اور زیادہ. اپنے آپ کو سمجھاؤ، مت ڈرو کسی سرکار سے اللہ کے سوا، اللہ سے ڈرو. اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ مرنا تو ویسے بھی ہے.
جتنا ظالموں سے ڈرو گے اتنا ہی ظالم بڑھتے رہیں گے اور ظلم بڑھتا رہے گا۔ مجھے تو ایک بات پہ حیرت آتی ہے یار، 8 سال ہو گئے، لگ بھگ 8 سال ہو گئے ان ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے، اور ظلم سہ کے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں سرکار سے انصاف کی امید ہے، انصاف۔ اب ایک گدھو، جو ظلم کر رہے ہیں تم ان سے ہی رحم کی بھیک مانگ رہے ہو، تمہاری عقل اور سمجھ بالکل خراب ہو چکی ہے۔ جو ظلم کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں تم انہی سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو۔ تمہارے 7-8 سال میں تمہارے عقل میں ابھی تک نہ آئی یہ بات کہ ظلم یہ ظالم ہی کر رہے ہیں، ان سے ہم رحم کی بھیک کیوں مانگیں؟ یار 2 منٹ میں معلوم پڑ جاتی ہے ظالم کی۔ 7-8 سال ہو گئے اور ظلم سہنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ہم سرکار سے انصاف مانگتے ہیں، سرکار سے انصاف ملنا چاہیے۔ ظالم تمہیں دے گا انصاف، تم پہ اور ظلم کرے گا۔ انسان بھی ظالم اور انسان کا بنایا ہوا قانون بھی ظالم۔ اللہ کا قانون صحیح انصاف کا ہے۔ اب دیکھو نا، ظالم کرسی پہ بیٹھ گئے، بھائی سب سے بڑے گنڈے موالی بدماش چور ڈکیت کرسی پہ بیٹھ گئے، اب وہ قتل و غارت پھیلا رہے ہیں۔ اب قانون کیا ہے کہ بھائی اس کے ہاتھ جوڑو گا، بھائی تو استعفیٰ دے دے، بھائی تو وہ استعفیٰ کیوں دے گا؟ بھائی تو پردھان منتری کے پد سے استعفیٰ دے دے، مکھیہ منتری کے پد سے استعفیٰ، وہ استعفیٰ ظالم دے گا کیوں؟ وہ تو خود ہے ہی گھمنڈی ظالم، وہ ظلم کرنا چاہتا ہے، وہ استعفیٰ کیوں دے گا؟ بھائی ادھرمی ہے، وہ تو فساد پھیلائے گا۔ یہ قانون ہے انسانوں کا بنایا ہوا، یہ کوئی قانون ہے؟ قانون تو یہ ہوتا اگر جو ہے کرسی پہ بیٹھ کر کوئی بھی ظلم کرے گا اسے سمجھاؤ پہلے پیار سے، ظلم کرنا بند کر دے بھائی، اگر نہیں کرے گا تو تجھے وہیں گولی مار دی جائے گی، تیرا گریبان پکڑ کر گھسیٹ کر تجھے کرسی پہ اتارا جائے گا اور تجھے رگڑ رگڑ کے مارا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کی پہچان نہیں کر پاتا، اللہ سے بھٹک جاتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے کی طرح بن جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا میں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ صرف پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے، چاہے وہ پردھان منتری ہو یا مکھیہ منتری ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے لیے کوئی وکیل، کوئی عدالت، کوئی پیشی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سناتا ہے فیصلہ، ظالموں کو قتل کرتا ہے، وہ سچائی پر چل کے مرتا ہے اور اس دنیا کے قید خانے میں سے جاتا ہے نکل کے۔ ایک مجھ سے کہنے لگا کہ ان ادھرمیوں کے بارے میں کھری کھری حق بات، سچ بات مت کہا کرو، کبھی تمہارے گلے میں لوت بن جائے۔ تو میں نے کہا میرے گلے میں لوت بندنے کے لیے ہے ہی کیا بھائی؟ میں نے تو ساری کائنات سے دل ہٹا کر ایک ایشور کو دے دیا ہے۔ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، یہاں مجھے وقت کاٹنا بھاری پڑ رہا ہے، قید میں قید ہوں، ویسے ہی قید سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن بستر کی موت مرنا نہیں چاہتا کہ بزدلوں کی طرح بستر پہ موت آئے، بستر پہ موت مروں میں۔ وہ اللہ کی مرضی ہے جیسے موت بھیجے، لیکن میرا جذبہ، میرا حوصلہ، میرا شوق، میرا ذوق یہ ہے کہ دھرتی پہ سے ظلم کو مٹاتے ہوئے مروں، سچائی کے راستے پہ چل کے مروں، اپنے مالک کو راضی کر کے مروں۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، آج نہیں تو کل، اور جب اللہ کی طرف سے لکھی ہے اسی ٹائم پہ آئے گی، اور پکا لکھی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا۔ تو میں تو بہت بے چین ہوں، تاولا ہوں کہ کوئی ایسا موقع اللہ لائے کہ ان ادھرمیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور مر کے اپنے مالک کو راضی کر کے جاؤں یہاں سے۔ آئے تو صحیح، میں تو تیار ہوں، میرا تو فیصلہ ہے، نہ عدالت، نہ وکیل، نہ کچہری، ڈائریکٹ فیصلہ ہے۔ مجھے کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے، میرے دل میں کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ہاں، میرا دنیا میں کچھ نہیں ہے اس سے پہلے کہ ایشور اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی مجھ سے ہر چیز چھڑوائے، میں نے دل سے پہلے ہی چھوڑ دی۔ یہ ادھرمی گنڈے موالی نشیڑی بھنگیڑی آئے تو صحیح، میں کوئی بزدلوں کی طرح پٹنے والا تھوڑی ہوں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور مر کر اللہ کی راہ میں چلے جاؤں گا۔ وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھرتی پہ سے فساد کو نہ مٹائے، فسادی کو نہ مٹائے۔ تو میرے بھائیوں، آج مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بغاوت کی ہے، اس قرآن کا حق ادا نہ کیا، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی کو نہیں جانتے، اپنی فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بیچارے مدرسے والے، کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ مدرسہ بھولا بچھڑا ہوگا جو صحیح کام کر رہا ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں یہ تو بیچارے پیٹ پوجا کرنے والے ہیں، دھندا کرنے والے ہیں، دھرم کے نام پہ دھندا کرنے والے ہیں۔ یہ تو دھرم کے نام پہ اپنی پیٹ پوجا میں لگے ہوئے ہیں، کیا معلوم کہ جہاد اور قتال ہوتا کیا ہے۔
جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ تمہیں پڑھنا ہے، کسی مسجد میں امامت کرنی ہے اور کہیں تمہیں ٹیوشن پڑھانی ہے، اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنانا ہے، تمہیں دال روٹی کے لیے کمانا ہے، بس یہ سکھاتے ہیں۔ بس انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ دائیں بائیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو ہے شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا ہو رہی ہے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ قوم تو قوم رہی، اس قوم کے علماء گمراہ ہو گئے۔ اس امت کا آج یہ حال ہے کہ بنا ڈرائیور کی بس میں بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہ کہاں جا کے بس ٹکرائے گی، کہاں جا کے مریں گے۔ بنا ڈرائیور کے بس چل رہی ہے۔ اتنا مسلمان مر گیا اور مارا جا رہا ہے، مگر اس کے علماء کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمیں کیا فتویٰ دینا چاہیے، جان کیسے بچے، کیا کرنا چاہیے، کیا قرآن سے فیصلہ سنانا چاہیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنی دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی میں تو اپنی بتا رہا ہوں، میں تو ہر سمے اس دنیا سے جانے کو تیار ہوں۔ مجھے اللہ کے سوا اس دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے سے میں بہت جلدی سے جلدی نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ایسا موقع لائے، میں تو تیار ہوں ایسے موقع کے لیے، مجھے لوگ کیا ڈرائیں گے؟ تو موت کیا میرے پاس آئے گی، میں موت کی طرف خود بھاگنے کو تیار ہوں۔ میرا تو سب کچھ موت کے بعد ہے بھائی۔ موت تو میرے لیے راحت ہے، سکون ہے، کیونکہ میں اپنے بنانے والے مالک کے سچے راستے پر چل رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ مرنے کے بعد اچھا برتاوا کرے گا۔ تو بھئی مجھے 10 20 یا 50 40 یا 1000 2000 گنڈے موالی آ کر کیا ڈرائیں گے؟ پوری دنیا کے انسان برائی پہ مجھ سے لڑنے کو آئے، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ پوری دنیا کے انسانوں سے ٹکرا جاؤں گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ اللہ کوئی ایسا موقع لائے تو صحیح، میں تو تیار ہوں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس چینل کو اپنے بندوں کا ہدایت کا ذریعہ بنائے، پوری دنیا میں پھیلائے، اور جتنے بھی اللہ کے سچے دین کو چینل پھیلا رہے ہیں، جہاں پر بھی فیس بک پر، یوٹیوب پر، اللہ تعالیٰ ان کی قیامت تک ان کی حفاظت فرمائے شیطانی فتنے سے۔ یاد رکھیں، جس کے پاس زندہ ایمان ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ دنیا میں سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ اس کی بہادری کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سنسار کے سچے مالک ایشور اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے پاس نہ بارود کی طاقت ہوتی، نہ بم کی طاقت ہوتی، نہ بندوق کی طاقت ہوتی، نہ بادشاہت کی طاقت ہوتی، نہ سلطنت کی طاقت ہوتی، نہ کرسی کی طاقت ہوتی، نہ سرکار کی طاقت ہوتی۔ اس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر برائی کی گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ سے توبہ کر کر کے، اللہ سے معافی مانگ مانگ کر اپنی آتما کو اور شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کرا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ہر بستی میں سے، ہر گاؤں میں سے، ہر شہر میں سے 100 500 ایمان والے اٹھیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی حکومت قائم کرنے کو تیار ہوں، شیطانی حکومت کو مٹانے کو تیار ہوں، ظلم جاستی کو مٹانے کو تیار ہوں، اور پھر ان ظالموں کا جو ہے مقابلہ کریں، پھر دیکھیں ظالم کیسے ختم ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں پھر نظر بھی نہیں آئیں گے کہیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے دیش کو بچانے کا، اور اپنے گھر پریوار اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جانیں دینی پڑیں گی اور ان ظالموں کو مٹانا پڑے گا۔ اگر تم ان کے سامنے بزدل بن کے پٹتے رہو گے تو ان کے حوصلے بڑھتے رہیں گے اور یہ ظالم ان کی گنتی دن پہ دن بڑھتی رہے گی۔ اب اس کے لیے ایمان بنانا پڑے گا، اللہ کی پہچان کرنی پڑے گی، اللہ کی مرضی کو جاننا پڑے گا، سمے لگے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، اللہ کی پہچان کرنی پڑے گی۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھنی اور سننی پڑیں گی، تب جا کے انسان جب اللہ کی پہچان کرے گا، اس کی عقل کھلے گی، اس کا حوصلہ بنے گا، اس کے اندر ایمان زندہ ہوگا، تب جا کر وہ سمجھے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، جیون کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اسی لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو جگایا جائے، ان کو ہوش میں لایا جائے، جیون کا صحیح مقصد بتایا جائے، سمجھایا جائے، اللہ کی پہچان کرائی جائے، اصل جیون موت کے بعد بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ میرے کہنے سننے سے جاگے ہیں تو اوروں کو بھی جگائیں، ہمارے چینل کو پھیلائیں، اور دنیا کی ہر چیز کا اپنے دل سے ڈر نکال دیں۔ سب سے بڑے مالک، کائنات کے مالک، دنیا کے مالک اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیں۔ بے شک
ڈرنے کے لائق وہی ہے صرف علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، جب چاہے ایک پل میں کسی کو بھی موت دے کے اٹھا لے، جب چاہے ایک پل میں کسی کو بھی تباہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو، ڈرو اس مالک سے جس کے ایک حکم سے ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ کے ایک حکم سے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ریت کی طرح سے ہوا میں اڑتے پھریں گے، جس کی حکومت اس کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ دیکھو نا کتنے انسانوں کو روز موت دے کے اٹھاتا ہے، کسی کو دکھوں میں گھیرتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا ہے، پریشانیوں میں گھیرتا ہے، بیماریوں میں گھیرتا ہے، کسی کو موت دے کے اٹھاتا ہے۔ اللہ کی حکومت سے جاگو، پہچانو اس کی طاقت کو۔ آج تم ان ویریے سے بنے انسانوں کی حکومت سے ڈرتے ہو ہیں، کل پرسوں کو یہ بھی مٹ جائیں گے۔ اللہ جو کبھی نہ مٹنے والا ہے، اس سے ڈرو، اس کی حکومت کو پہچانو۔ اللہ نے ان ظالموں کے لیے برائی کا راستہ کھول دیا ہے، ڈھیلا کر دیا ہے، ان کا جیون کا سمے پورا کرارا ہے۔ موت کے بعد اگر ایسی مر گئے، نرک کی آگ میں دردناک سزا دے گا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آج لوگ جو ہے ان ظالم جو ظلم کرنے والے پولیس والے ہیں، ان کی وردی سے، ان سے ڈرتے۔ ارے میرے بھائی، یہ بھی ویریے سے بنے انسان ہیں، ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، جس نے ان سب کو، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ان گنڈے موالیوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ سب سے کم درجے کی سزا اس کی کیا ہوگی کہ آگ کی جوتی پہنائے گا، اور جس کی وجہ سے دماغ کھولے گا ہنڈیا کی طرح۔ یہ سب سے کم درجے کی سزا ہوگی اس کی۔ میرے بھائیوں، نرک میں پھر بڑی بڑی سزائیں کیا ہوں گی؟ اور جو جیسے کرم کر کے مرتا ہے، اللہ کے یہاں مرتے ہی اس کے ساتھ میں ویسے ہی برتاوا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، زندہ کرو، سوچو، غور کرو۔ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے۔ تمہارے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کتنے مر گئے۔ جب دنیا میں وہ نہ رہے، تم کہاں سے رہو گے؟ غور کرو جیون کے مقصد پر۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو نرک سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ ہے کامیاب۔ جو سورگ سے محروم رہ گیا، سورگ میں نہ گیا اور نرک کی آگ میں چلا گیا، وہ ہے ہمیشہ کے لیے کامیاب، ناکام، تباہ اور برباد۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو کھیل سمجھ کے نہ سننا، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ جاگ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تجھے مرنا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، کسی کے بہکائے میں نہ آؤ۔ جب تمہاری موت آئے گی، پوری دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو، تمہارا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ موت دے کر تم سے ہر چیز چھڑوا دے، ہر چیز چھڑوائے دنیا کی، تم پہلے ہی چھوڑ دو، دل سے چھوڑ دو، دل سے محبت نکال دو، اللہ کو دل دے دو، اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرو۔ اللہ سے بڑا دردناک سزا دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ کائنات چلا رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچے اور جھوٹے کو چھانٹ رہا ہے، اچھے اور برے کو چھانٹ رہا ہے، سب کو موت دے دے کے اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کے بعد اصل زندگی ہے، وہاں پر پھر فیصلہ کرے گا۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے مارا گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ ارے تمہیں ان گنڈے موالے کو ڈر لگا ہوا ہے، تمہیں اس سرکار کا ڈر لگا ہوا ہے، مجھے اللہ کا ڈر لگا ہوا ہے۔ کہیں اللہ اگر ناراض ہو گیا تو تباہی پھر جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ سچائی پہ چل کے مر، ظلم کو مٹاتے ہوئے مر، میری حکومت قائم کرتے ہوئے مر۔ اپنے آپ کو سمجھا کہ موت تو تجھے ویسے بھی دوں گا میں، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، مرنا تجھے ویسے بھی ہے، سچائی پہ چل کے مر، مجھے راضی کر کے مر۔ تو میرے بھائی، اس سمے کافی ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔
तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो